پروگرام تو روز ہوتے رہتے ہیں، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے میں مبارک دینے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کریم میرے ملانگ کا یہ جانا، حرمین شریف حرمین میں حاضری دینا، اللہ کریم قبول فرمائے۔ آمین۔ میں نے ابھی ان سے کچھ پوچھا تو نہیں، پر ظاہر ہے میں نے آپ کو مسئلہ حل کر کے دیا تھا کہ مدینہ شریف میں تو دھکے شکے مارتے ہیں، سرکار کے روضہ اطہر کے سامنے دعا نہیں کرنے دیتے۔ بے شک اب دعا خدا سے کرتے ہیں مگر اپنے آقا کے وسیلے سے کرتے ہیں، مگر وہاں بھی شور شرابہ ہوتا ہے۔ مکہ شریف گئے ہوں گے، اب حاجی جا رہے ہیں، اللہ کریم خیر سے جائیں خیر سے آئیں۔ میں نے پیچھے بھی مسئلہ سمجھایا تھا، اس مسئلے کو پھر سمجھاتا ہوں۔ کہ مدینہ منورہ میں یہ جو اہل سنت سے خراب سلوک کرتے ہیں، کیا ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ حضور کے روضے کو ہاتھ لگائیں تو کہتے ہیں شرک ہو گیا، حضور کے روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے دعا کریں کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ تو میرا تقریر کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے، چھوٹی سی ایک بات بڑی دوستوں کو سمجھائی ہوئی ہے، اب حاجی جانے والے ہیں ان کو سمجھایا کریں جو میں بات سمجھاتا ہوں، تاکہ سنی یقین کے ساتھ جائے اور یقین کے ساتھ آئے۔ دیکھیں مکہ مکرمہ میں دو پتھر ہیں، ان دو مقدس پتھروں کے حوالے سے کہ ایک کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں مبارک لگا ہوا ہے۔ ہماری تو مجال نہیں، جو بات علماء کہتے ہیں اسے ماننا ہی پڑتا ہے، پر کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ میرے آقا نبیوں کے سردار تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں تلے پتھر پگھل گیا، میرے آقا کے پاؤں تلے کیوں نہیں پگھلا؟ آخر میرے آقا کا ہی درجہ زیادہ ہے، میرے آقا کے زمانے میں بھی حرم میں پتھر ہی پتھر تھے، فرش تو اب بنے۔ سن 58 میں تیل نکلا اور یہ 60 اور 70 کے درمیان کی کہانی ہے کہ یہ فرش بن گئے، کعبہ شریف بن گیا، عمارتیں خوبصورت ہو گئیں۔ اس سے پہلے آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے جانے والے حاجی پتھروں پہ سنگریزوں پہ چلنا پڑتا تھا۔ تو وہاں ایک پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کی کہ ایک ایسا فوٹو ہے، مقدس فوٹو ہے، علماء کرام نے سوچا کہ یہ اب فوٹو کی تاریخ بدل دی ہے، کہتے ہیں جب پورا دھڑ ہو نا، کہتے ہیں پیر نال پورا فوٹو نہیں ہوندا تے سر تے منہ نال پورا ہو جاندہ ہے۔ یہ ایک مقدس فوٹو ہے، کعبے میں لگا ہوا ہے۔ یہ میرے بھائی روز جاتے ہیں کہیں ویڈیو بناتے ہیں، ان کے ساتھ شور ہوتا ہوگا تمہاری روزی حلال کی ہے کہ نہیں؟ فوٹو دی روزی اگر حرام دی ہے تو کعبے والے دی روزی تک ہی بنے گا۔ ہاں وہ کعبے والے جو روزیاں کھا رہے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ ساری دنیا سے کروڑوں روپے اربوں ڈالر اکٹھے ہوتے ہیں، فوٹو تو وہاں بھی لگا ہوا۔ تو میں نے اس دن بھی سمجھایا تھا کہ اس فوٹو کے سامنے حاجی طواف کرتے وقت اور سعی کرتے وقت مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھتے ہیں۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے جی، تو اسی بھی پڑھ کے آئے نا۔ ایک کیوں پڑھے تھے؟ کہ ثواب زیادہ ہوگا، دعا قبول ہوگی۔ تو میں نے یہ سمجھایا
مسلمانوں کو چھوٹی سی بات، حاجی جا رہے ہیں، آپ سے پوچھیں گے مجھ سے بات سنا کریں، آگے سنایا کریں کہ بھائی دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں تو شرک نہیں ہوتا، تو شرک اپنے نبی کے قدموں میں کھڑے ہوتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. ہاں جی، تو آپ بتائیں کہ اس میں فرق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خود موجود بھی نہیں، ان کے پاؤں کا نشان ہے، اور قیامت تک ان مولویوں کا امتحان ہے، نہ اسے اکھاڑ سکتے ہیں نہ اسے کہیں لے جا سکتے ہیں، اور ہم نے ان کو بخشنا نہیں. قیامت تک ان مولویوں کا امتحان ہے. یہ پتھر کہ پتھر کے سامنے جس پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے، خود ابراہیم علیہ السلام موجود نہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی امتی بھی نہیں. ہم نبی ضرور مانتے ہیں، امتی تو اپنے رسول کے ہیں. تو بتاؤ امتی میرے آقا کا ہو، سجدے ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں والے پتھر کے سامنے کرتا ہو، اپنے نبی کے زندہ رسول کے پاؤں میں صرف کھڑا بھی ہو جائے تو کہتے ہیں شرک ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کا میرے نبی کے دین سے کوئی واسطہ ہے؟ دیکھو نا، لوگوں کو سوچنے کا موقع دیں. پتھر قیمتی ہے کہ میرا نبی قیمتی ہے؟ اور پتھروں کے سامنے سجدہ کرنے والے کہ یہاں خدا راضی ہوگا. سن، ابراہیم علیہ السلام یہاں پر پاؤں رکھیں، تو سجدہ کرے، تیرا یقین ہے دعا قبول ہوگی، خدا راضی ہوگا. جہاں تاجدار دو عالم کے قدم مبارک ہے وہاں تیرا یقین کیوں نہیں کہ دعا قبول ہوگی؟ یہ جو انگریزوں نے یہ جو حکمران بٹھائے تھے، وہ دبئی ہو، کویت ہو، سعودیہ ہو، بٹھائے انہوں نہیں تھے. ہندوستان میں لکھاری کھڑے کیے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو نبی پاک سرور کائنات سے دور کیا جائے. آج 20ویں صدی ہے. آج میں نے عمرے کے حوالے سے وہ ایک دن علماء کرام کہیں بیٹھے تھے اور چیلم ہو رہا تھا دیوبندیاں دا، آیا بھی انہوں نے سی. تو دیوبندی مولوی بیٹھے اور باتیں بھی کر رہے تھے کہ یہ دیکھو جی چیلم جو ہوتا ہے یہ شریعت میں نہیں ہے، فلان ہے، رواج ہے. میں کہا تسی رواج تے ہی عمل کر لو، خدا راضی ہوئے. علماء کرام ناراض ہو گیا، کہنے لگے لو رواجاں تے بھی کہتے خدا راضی ہے. خدا تو قرآن اور سنت پر راضی ہوتا ہے، قرآن اور. اب میں آپ کو رواج کی کہانی سناتا ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج 9 ہجری میں فرض ہوا. 10 ہجری میں میرے آقا نے حج کیا اور 3 ماہ بعد پردہ پوشی ہو گئی. یہ سب سے آخر میں فرض ہوا. حج فرض ہوا 9 ہجری میں. میرے آقا نے اس سے پہلے تقریباً 5 عمرے کیے جب خدا کی طرف سے حج اور عمرے کا حکم کوئی نہیں تھا. جب اللہ کی طرف سے حج عمرے کا حکم، دیکھو صلح حدیبیہ کا مقام دیکھیں، سرکار احرام بند کے آئے، صحابہ احرام بند کے آئے، قربانیاں لے کر آئے کہ نہیں آئے؟ کفار نے روک لیا اگلے سال آنا. سرکار نے عمرہ قضا ادا کیا کہ نہیں؟ اس وقت کعبے میں 360 بت پڑے تھے کہ نہیں؟ نبی پاک کعبے میں کوئی نماز پڑھی کہ نہیں؟ عمرہ جو کیتا تو کوئی نماز بھی پڑھی ہونی ہے. اب بات سنو، کعبے میں 360 بت پڑے تھے. سرکار مکہ فتح کے بعد ہی بت گئے نا، ابھی صلح حدیبیہ پہ تو مکہ فتح نہیں ہوا. میرے آقا عمرہ کرنے آئے تو کعبے میں 360 بت پڑے تھے، سارے باہر، اندر نہیں کچھ باہر بھی پڑے تھے. تو کیا میرے آقا نے طواف نہیں کیا؟ کیا میرے آقا میں کعبے نے نماز سے انکار کر دیا کہ یہاں بت پڑے ہیں؟
فرمایا میں کعبے سے باہر جا کے پڑھوں گا. کوئی ہے حدیث کسی مولوی کو؟ ہے روایت